پانی میں ڈبو کر ہے بتایا فرعون کو، پانی میں ڈبو کر ہے بتایا قارون کو بھی زیر زمین پل میں دھسایا فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا قارون کو بھی زیر زمین پل میں دھسایا۔ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خراسرہ والے اور کچھ والے ماشاءاللہ بڑے سخی حضرات ہیں، آپ کی سخاوت تو ابھی ہم نے دیکھی، تو پھر درود پاک پڑھنے میں کیوں بخل کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اور بھی بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا نبی بعدہ ولا نبوة بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ۔ صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فينفق منه آناء الليل
الليل وآناء النهار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الہی پھر عطا کر، الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی، جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی۔ محترم صدر جلسہ اور صدر جامعہ حضرت حاجی عبدالرزاق صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز ماہرین فن، علم دوست علماء کرام، یہاں ایک دو ہو تو نام لیا جائے، پورا اسٹیج علماء کرام سے بھرا ہوا ہے، اور داہنی اور بائیں جانب اور نہ جانے مجمع میں کتنے علماء کرام ہوں گے، تو سب کا نام نہیں لے سکوں گا۔ قرآن کریم میں بھی چند نبیوں کا نام ہے، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ ان کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، مگر پھر بھی ان کی نبوت اور رسالت مسلم ہے۔ مجھے ہمارے داعی اور میزبان نے وقت دے دیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بہت ساری باتیں ذہن میں چل رہی ہے، کوشش یہ کروں گا کہ انہیں ایک کے ساتھ دوسری جوڑ کر جتنا جلدی ہو سکے پیش کر دوں۔ کافی دیر سے میں اور آپ مدرسہ جامعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرسرہ کا سالانہ انعامی جلسہ دیکھ رہے تھے، سماعت کر رہے تھے۔ بچوں نے بہترین انداز میں دینی پروگرام مختلف شکل میں ہمارے سامنے پیش کیے۔ اب یہ آخری پروگرام ہے، اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اب دعا ہو جائے گی ماشاءاللہ، اطراف اور جوانب سے کافی کثیر تعداد میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ کے لیے دیگی بھی پک رہی ہے ماشاءاللہ، کھانے بھی تیار ہے، خدمت کے لیے مدرسے والے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو اور جامعہ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ دو تین باتیں اس وقت عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں، میں بڑی سادی انداز میں کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایسے انداز میں بات کروں گا
بہت سارے ممالک اس دنیا میں ایسے ہیں جہاں دین کو، اسلام کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو مٹانے کی انتھک کوشش کی گئی، اور وہ لوگ اپنی محنت میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے اکابر جنہوں نے دنیا دیکھی، چاہے وہ جمیعت کے اکابر ہو، چاہے وہ جامعات کے اکابر ہو، چاہے وہ جماعت کے اکابر ہو، انہوں نے فرمایا دنیا میں قرآن، اسلام، اسلامی تہذیب کو مٹانے کی، دبانے کی انتھک کوشش کی گئی، اور وہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ مدارس بڑے بڑے، مدارس کی عمارتیں اونچی اونچی بند کر دیے گئے، علماء کرام اپنے علم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، مسلمان نام کے رہ گئے، ماڈرن اسلام اور لبرل مسلم وہاں پیدا ہونے لگے۔ تو حالت یہ ہو گئی، خرسرہ والوں اور اطراف سے آنے والوں، حالت یہ ہو گئی کہ وہاں زندگیاں ختم ہو جاتی، مگر اللہ کا کلام قرآن کریم دیکھنے سے لوگ محروم ہو گئے۔ ایک بڑی عورت، بوڑھی عورت دعا کرتی ہے کہ اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں تیرے کلام کا ایک صفحہ، ایک ورق، ایک پیج جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اے اللہ وہاں تک مجھے موت نہ دینا۔ حضرت مولانا احمد صاحب لاٹ دامت برکاتہم، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہم، بزرگوں نے یہ واقعات لکھے ہیں۔ اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے کلام کی ایک ورق نہ دیکھے۔ لوگ ترسنے لگے، اور ایسی جگہ، وہ جگہ ایسی، وہ ممالک ایسے جہاں کسی زمانے میں حدیث کے امام، فقہ کے امام جہاں پیدا ہوئے، جہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اگر میں ان میں سے ایک دو واقعات بھی سنا دوں گا تو انشاءاللہ میرے حساب سے یہ علماء یا ہمارے اکابر جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تصدیق کریں گے اور یہ کہیں گے مولانا آپ نے صحیح بات کہی، بالکل صحیح بات۔ انشاءاللہ حضرت مولانا غلام صاحب، حضرت مفتی الیاس صاحب، حاجی نور محمد رائنا صاحب اور یہاں جتنے اکابر بیٹھے ہیں، مولانا صحیح بات ہے۔ میں نے تو اپنے سفر نامے میں لکھا ہے جن ممالک میں، جن ملکوں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں فتاوی قاضی خان لکھی گئی، جہاں ہدایہ جیسی کتاب لکھی گئی، امام ترمذی، حکیم ترمذی جہاں پیدا ہوئے، جہاں ان کی قبریں ہیں، بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بانی بخارا کے دامن میں جہاں مدفون ہے، بڑے بڑے اکابر میرے بھائی اور بزرگوں، مگر آج حالت یہ ہے، عمارت تو ہے،
بڑی بڑی اونچی عمارت جس میں درس دیا جاتا تھا. کسی زمانے میں بخاری اور مسلم وہاں پڑھائی جاتی تھی. ان عمارتوں کو اگر ہم دیکھیں تو تاج محل اس کے سامنے پھیکا نظر آئے، جن کے دہانوں پر اور دروازوں پر علماء اور علم کے فضائل میں عبارتیں لکھی ہوئی ہے. آج ان درس گاہوں کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو بے پردہ خواتین وہاں خرید و فروخت کر رہی ہیں. وہاں دنیا کا بزنس تجارت ہو رہا ہے. کوشش اس ملک میں بھی کی گئی، محنت یہاں بھی کی گئی. خصوصاً ہندوستان کے مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ دے، اپنے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے اور اپنے دین کو بھول جائے، قرآن کی تعلیمات سے دور چلے جائے. مگر اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ہمارے اکابر، ہمارے علماء کہ جنہوں نے اس دھرتی میں مدارس کا جال پھیلایا اور جگہ جگہ چپے چپے مدرسوں کو قائم کیا، اور ان مدارس کی برکت سے آج اس ملک میں یہ حالت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. معصوم معصوم بچے اللہ کا کلام حفظ کر رہے ہیں. کوشش تو یہاں بھی بہت ہوئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. میں ایسے موقع پر ایک شعر پڑھتا ہوں. کب سے صبح سے ہمارے میزبان کان میں کہتے جا رہے تھے کہ مولانا آپ کے والد صاحب کے نسبت پر آپ آئے. والد صاحب کوئی کہتا ہے کہ یہ پڑھتے تھے، کسی نے کہا یہ پڑھتے تھے. ہمارے حاجی سلیمان صاحب راستے میں انہوں نے کتنی نظمیں بتلائی کہ آپ کے والد صاحب یہ پڑھتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ایک دو میں بھی پڑھ دوں گا انشاءاللہ، مگر پہلے دیکھوں گا مائک آپ کا کیسا ہے. تو اب مائک چیک ہو گیا ہے اور توا گرم ہو گیا ہے، تو میں ایک شعر سنا دوں. یہ میں نے فرعون کے کان میں جا کر پڑھا. ایجپٹ میں مصر میں میں نے شاید حجرہ مسجد میں بھی سنایا تھا، شاید مجھے یاد ہے، کیونکہ اس وقت تازہ تازہ ہم مصر جا کر آئے تھے اور فرعون کی لاشیں 22 فرعون وہاں میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ جمعیت علماء شہر بڑودہ کے کچھ اور بھی علماء تھے، تو ہمارے ساتھیوں میں قاری صاحب فرعون کے کان میں جا کر یہ کہتے تھے کم وقت خود بھی گمراہ ہوا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اور تو نے لوگوں کو بھی گمراہ. جو خود گمراہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور خود صاحب علم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو علم پہنچانے کی فکر کرتا ہے، معاشرے میں علم پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. تو قاری صاحب کا یہ کہہ رہے تھے کہ میں انہیں فرعون کے کان میں یہ پڑھ رہا تھا. اگر آپ بھی ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں لطف آئے گا. شاعر نے کہا اللہ کی عطا اور اس کی سزا کیا ہے. فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا، فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا، قارون کو بھی زیر زمین پل میں دھسایا، فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا،
قارون کو بھی زیر زمین پل میں دھسایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، ابو جہل کو 2 بچوں سے فی النار کرایا۔ وہ جس کی پکڑ سے کوئی ظالم نہ بچا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا